اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق وظیفہ ہے. اس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہم کچھ نہیں تھے، عالم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگیز اور بشمار نعمتوں سے نوازا. ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. انبیاء کرام کی آخری کڑی آخر ختم ہو جاتی ہے. ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ اور کائنات کے شراب سے زیادہ درود و سلام ہم کو نشانہ فرما ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اجتماع، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں رجب المرجب کا مہینہ ہے، یعنی قربت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو قربت والے قرار دیا ہے، احترام والا مہینہ قرار دیا ہے. ان 4 میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها آیات والحروف ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک کتاب اللہ میں محفوظ میں 12 ہے. اسی دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ذالک الدین القیم، اور اے لوگوں یہ مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اللہ نے یہ کہا دیا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں. اب وہ کون سے مہینے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاری. حدیث بخاری شریف کی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ 12 شهرا، مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت کے ہیں، 3 تو بے رہتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور دوسرا جو ہے رجب المرجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے شعبان کے درمیان میں آتا ہے. جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت و ادب کی طرف دینے کے بعد فرمایا اے لوگوں ولا تظلموا فیہن انفسکم، تم خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. جانوں پر ظلم نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جانوں پر ظلم نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے کہ تم خصوصی طور پر ان مہینوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے سے بچو. ویسے تو 12 مہینے میں ہر تنہا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے سے بچنا ہے، لیکن ان مہینوں کے ادب و احترام کو مرحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس کو اللہ
کرو. چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے منع کیا ہے، برائیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے روک دیا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر برائیوں کا برا، اللہ کی نافرمانیوں کا برا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. عام دنوں کے مقابلے میں جس مہینے کو اللہ نے حرمت والا، ادب والا، احترام والا قرار دیا ہے، ان مہینوں میں اگر ہم برائیاں کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں نافرمانیوں کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور عمل صالح یا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اب کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، سوال پیدا یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ سارے دن اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، 12 مہینے جب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو ان مہینوں میں برائیاں کرنے کا گناہ زیادہ کیوں رکھ دیا؟ تو اللہ رب العالمین اس چیز کو چاہے عظمت والا قرار دے، تقدس والا قرار دے، احترام والا قرار دے، ہمیں بھی ان چیزوں کو عظمت والا، تقدس والا سمجھنا ہی پڑے گا. اللہ رب العالمین نے جگہوں میں سے مساجد کو چن لیا. جگہ تو بہت ساری جگہ ہے، دنیا میں بہت ساری جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن مساجد وہ جگہ ہے جو دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا میں جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ کوئی ہے تو مساجد ہے، مسجد ہے، اور مقبول جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو بازار ہے. لیکن آج لوگ مسجدوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا، ٹھیک سے ذکر و اذکار کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے اور کرنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے. اسی طرح سے کتابیں تو دنیا میں بہت ہے، لیکن کتابوں میں سے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، عظمت والا قرار دیا، تقدس والا قرار دیا، اتنا عظمت والا قرار دیا کہ جتنا ثواب قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں آپ کو ملے گا، دنیا کی کوئی اور کتاب اتنا ثواب تلاوت کرنے اور پڑھنے کا آپ کو نہیں ملے گا. چاہے وہ اتنا ہی جو ہے بہترین کتاب کیوں نہ ہو، اتنا ثواب اور اتنا اجر آپ کو نہیں مل سکتا ہے. اور جو مقدس، جو تقدس اللہ نے قرآن کو دیا ہے، دنیا میں کسی اور کتاب کو جو ہے مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے نہیں دیا. اسی طرح سے دن تو بہت سارے ہیں، لیکن دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو چن لیا. جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے اور جو مقام ہے دوسرے دنوں میں فضیلت نہیں ہے. راتیں تو بہت ہے، اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو چن لیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین جس چیز کو عظمت والا قرار دے، تقدس والا قرار دے، ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں کو عظمت والا اور تقدس والا سمجھنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو تقدس والا، احترام والا قرار دیا، اور خصوصی طور پر ان مہینوں میں برائیاں کرنے سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے اور اپنے جانوں میں ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے، عظمت والا قرار دیا ہے. ہمیں بھی اس مہینے کو عظمت والا، تقدس والا سمجھنا پڑے گا. اس مختصر سے تبہیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ جس سے ہم اور آپ میں گزر رہے ہیں، آج رجب کی جو 4 تاریخ ہے، یہ مہینہ حرمت والے مہینے ہیں. اور ویسے تو 12 مہینے میں ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنا ہے، لیکن خصوصی طور پر اس مہینے میں اور جو 3 مہینہ حرمت کے ہیں ان مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچنا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جن مہینوں میں اللہ رب العالمین نے برائیاں کرنے سے خصوصی طور پر منع کیا ہے، انہی مہینوں میں خصوصی طور پر بہت ساری برائیوں کو ایجاد کر دیے
سمجھ لیے ہیں. میرے بھائیوں یہ بدعات ایسی خطرناک چیز ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے ہر خطبہ میں چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, چاہے کوئی بھی خطبہ ہو, اپنی امتیوں کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں تم دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہنا. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہتر کتاب کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اے لوگوں جو اے میری امت کے لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وشر الامور محدثاتها, اور سب سے برا کام وہ کام ہے جو شریعت کے اندر ایجاد کر دیا جائے, دین کے اندر ایجاد کر دیا جائے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ, اور ہر محدث یعنی ہر نئی چیز جو شریعت میں نہیں ہے اور اس کو ایجاد کر دیا گیا ہے, شریعت سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے, کیا ہے, محدث ہے, بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور یہی جو ہے آپ کا کام جس کو آپ کی بات سمجھ کر کے کر رہے ہیں شریعت کے اندر موجود نہیں ہے, وکل ضلالۃ فی النار, جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا. اور یہی کام آپ کو جہنم میں لے کر کے چلا جائے گا. اور اس میں بخاری مسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وہ کہتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے, جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ثبوت ہماری شریعت میں نہیں ہے, ہم نے اس کا حکم نہیں کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں کیا ہے, فی امرنا ای دیننا, تو ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے, تو کیا ہے جناب سفیہ نے کہا ہمارے سبھی اس کا وہ کام مردود ہے, اس کا وہ کام رد کر دیا جائے گا. وہ کرنے والا شخص بھی مردود اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی مردود یعنی رد کر دیا جائے گا, قابل قبول ہونے والا نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں, اتنے جو ہے واضح تعلیمات ہونے کے باوجود, احادیث کی اس قدر واضح تعلیمات ہونے کے باوجود بھی آج امت مسلمہ جو ہے بدعات و خرافات میں پھنسی ہوئی ہے, اور بہت سارے کام جو شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کے آج کر رہے ہیں. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ الٹی سیدھی جو ہے دلیلیں اپنے عوام کے سامنے اور سمجھانے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابھی کچھ ہی پہلے جب ہم گھر جا رہے تھے تو ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی, چنانچہ رات کا ٹائم تھا, دین کے تعلق سے بحث مباحثہ ہونے لگا, اصل مسائل کے تعلق سے باتیں چل گئی, بہت سارے مسائل کے تعلق سے باتیں ہوئی, دلیل دیتے گئے. جب وہ پھنسنے لگے تو کیا کہتا ہے جانتے ہیں, تم حدیث بہت زیادہ کرتے ہو, تم لوگ حدیث, تو چائے کیوں پیتے ہو, چائے پینا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں چائے پیے ہیں, صحابہ کرام نے کہاں چائے پیے, حدیث کو کھول کے دکھائیے. اس طرح سے وہ کہنے لگا. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, ہم جو چائے پیتے ہیں شریعت کا حصہ سمجھ کر کے نہیں پیتے ہیں, دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں پیتے ہیں. چائے اگر ہم نہیں پییں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا, چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. شریعت کا حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم چائے پییں گے تو ہم کو ثواب ہوگا, نہیں پییں گے تو گناہ ہوگا. آج جو ہے ان کے قصد
بھی یوٹیوب میں آپ جا کر کے ڈالیں گے تو اس طرح سے بہت سارے الٹی سیدھی باتیں اپنے عوام کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. عوام کے لالچ میں چارے اٹھا جا رہے ہیں, اس طرح سے واہ کرتے ہیں اور جو ہے ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ مائک نہیں تھا, یہ جائے نہیں تھے, تو پھر جو ہے آج کے دور میں ہم لوگ کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, اور یہ بھی جو ہے شریعت کا حصہ ہے. اس طرح سے جو الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے عوام کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح سے کہ ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. دین کے اندر کوئی کام ایجاد کیا جائے, ثواب سمجھ کے اس کو کیا جائے, تو وہ جو ہے بدعت ہے میرے بھائیوں, اور وہ کام کرنے میں گناہ ہے. تو جیسا کہ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بدعات کو ایجاد کر لیا ہے. مثلا سپوز صلاۃ الرغائب کی نماز, اس تعلق سے, اس نماز کے تعلق سے وہ جھوٹی اور ہمارے غلط روایات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رجب کے پہلی شبرات کے دن کو روزہ رکھے گا, رجب کا مہینہ آیا پھر شبرات آیا, اور اس مہینے کے پہلی شبرات کو روزہ رکھے گا, اور دن کو جمعہ کے رات یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز ادا کریں گے. دن کو روزہ رکھا, افطار کرنے کے بعد رات کو جمعہ کی ہو گئی, مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت کے بعد 3 سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے. پھر جو ہے وہ نماز اپنے مکمل کر لیں گے. نماز مکمل کر لینے کے بعد 70 مرتبہ اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے, اور 70 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلا جائیں گے اور 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکہ پڑھیں گے, اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے تو 70 مرتبہ رب اغفر ورحم وتجاوز عما كان انك انت العزيز العظيم اس دعا کو پڑھیں گے. تو جو اس طرح کریں گے, اس کے بعد ایسا کرنے کے بعد وہ جو چیز مانگیں گے اس کی حاجت پوری کی جائے گی اور اس کی ضروریات پوری کی جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ روایات جھوٹی ہے, من گھڑت ہے. مفسرین کرام, یہ محدثین اعظام مثلا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے محدثین کرام نے اس کو الموضوعات میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے, گڑھ کر کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا ہے. یہاں تک کہ ایک حنفی عالم مولوی عبدالحی رحمانی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے, اس کا کوئی سبب نہیں ہے. جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 سال بعد 480 ہجری میں 480 ہجری میں ایک شخص نے بیت المقدس میں یہ نماز ادا کی تھی, اور یہ ایسی نماز ہے اس کی خرابی جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں ان نمازوں میں سے یہ نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے. لہذا ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے ایجاد کرنے والے کوئی جو ہے شیعہ ہوں گے, کوئی رافضی ہوں گے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 480 سال بعد اس کو ایجاد کیا گیا, اور جو ہے باقاعدہ لوگوں نے اس کو جو ہے شریعت کا حصہ آج کے اس دور میں سمجھ لیا ہے, اور ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز ادا کریں یا نہ کریں, اس دن آ کر کے نماز پڑھ لیں, ایسا سمجھ لگتے ہیں کہ میرا گناہ جو ہے طرف کتنا سارا گناہ چھڑ گیا ہے. یہ موضوع بڑی ہوئی روایات ہے, ان روایات کی طرف بالکل جو ہے دھیان نہیں دینا ہے اور عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. اسی طرح سے اس مہینے کے بدعات میں سے ایک بدعت مخصوص روزے رکھنا, یعنی رجب کے مہینے میں روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزہ رکھنا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم اتنا روزہ رکھیں گے, 2 روزہ رکھیں گے, 3 روزہ رکھیں گے تو ہم کو اتنا ثواب ملے گا. یہ اعتقاد رکھتے ہوئے روزہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے. آج امت مسلمہ میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. حالانکہ آپ کتب احادیث
حدیث کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس مہینے کے خاص روزے کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزے کی کوئی خاص فضیلت کہیں پر کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ہر مہینے کے جو روزے ہیں، ہر مہینے کے جو ایام بیس جس کو کہا جاتا ہے، چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور مہینوں میں رکھا کرتے تھے، اس مہینے میں بھی رکھتے تھے، تو یہ روزہ تو ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ مخصوص روزہ اس مہینے میں الگ سے اس کی فضیلت شریعت کے اندر موجود ہے اور رکھتا ہے، یہی کام جو ہے بدعت ہے۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایات، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ حالانکہ جو اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتے ہیں اس مہینے کے روزے کے مخصوص فضیلت کے تعلق سے وہ موضوع ہے اور گڑی ہوئی ہے۔ اس کہتے ہیں کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے محترم والا مہینہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محترم والا مہینہ ہے اور جو آدمی اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جو 2 روزہ رکھے گا 2000 سال، جو 3 روزہ رکھے گا اس کو 3000 سال، اور جو 7 روزے رکھیں گے تو جہنم کے دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو 8 روزے رکھ لے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا جاتا ہے، اور وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور چاہے دنیا میں کچھ کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، 8 روزے رکھ لیں گے اس مہینے میں تو وہ جنت کے 8 دروازے میں سے اس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ اس طرح سے باتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 15 روزہ اس مہینے میں رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا، اور آسمان سے منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اور دنیا میں چاہے حرام خوری کرتا رہے، شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے، بدکاری کرے، اور 15 روزہ رکھ لے، اس کے سارے جو ہے یہ گناہ ہے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے اور اس کی مغفرت کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ گڑی ہوئی روایات ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، اور محدثین کرام نے اس کو موضوعات میں بیان کیا ہے۔ آپ دلی میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حدیث کس طرح سے بڑھ کر کے لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس طرح سے اور بھی مہینے کے خاص روزے کی فضیلت کے تعلق سے لوگوں نے حدیث کہا اور آپ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی، جو شخص بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پر آتا ہے۔ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضعیف اور موضوع روایات بیان کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ بیان کریں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ موضوع روایات ہے، یہ ضعیف روایات ہے، تب جا کر کے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ یوں ہی بیان کر دیے تو ایسا بیان کرنا بالکل حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر حدیث عالم جو بیان کرتا ہے وہ ٹھوس بجا کر کے ایسا نہیں جو چاہا بیان کر دیا۔ ہم جھوٹی حدیث بیان کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اور ہم اس کو آپ کی طرف منسوخ کر کے بغیر تحقیق کیے ہوئے بیان کریں گے تو ہم جو ہے اپنا وہ بات جو ہے کیوں لینے جائیں گے؟ ہم اپنا ٹھکانہ جہنم جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کیوں کرنے جائیں گے؟ حدیث عالم ہوتا ہے میرے بھائیوں تو تحقیق کر کے اور جو ہے ریسرچ کر کے بولتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم اگر صحیح اور موضوع روایات بیان کریں گے تو ہمارا شمار جھوٹوں میں سے ہوگا اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس روزے کے کوئی سر و پیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ روزہ جو رکھنے کا ثبوت ہے ہر مہینے میں رکھیے،
کو رکھیں. اسی طرح سے اس مہینے میں ایک اور بدعت ہمارے بھائیوں نے کر دیا ہے اور کہا ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو، رجب کی جب 27ویں رات آتی ہے تو اس رات کو عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور اس کے اگلے دن جب دن آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں. اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو کرایا گیا، اسراء اور معراج کا جو معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آیا وہ یہی دن تھا، رجب کی 27ویں رات تھی. اسی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ کی کتابوں کو، احادیث کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالکل یہ صحیح ہے. لیکن وہ کون سی تاریخ تھی، وہ مہینہ کون سا تھا، اس کے تعلق سے اہل علم کے درمیان، اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے شرح فتح الباری کے اندر 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں، 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں اس سلسلے میں. اور سب سے صحیح اور سب سے اقرب دلائل کی روشنی میں جو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 1 سال پہلے، آپ کے ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے یہ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی. ربیع الاول کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یعنی 12 نبوی کو. 12 نبوی کو ہجرت سے 1 سال پہلے 12 نبوی کو اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. اس میں پیش آیا تھا اسراء اور معراج کا واقعہ. سب سے جو ہے جامع تمام اقوال کو دیکھا جائے تو سب سے جو ہے جامع یہی قول معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں جو ہے اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سپوز ہے، مثال کے طور پر مان لیا جائے، اگر مان لیا جائے، حقیقی معنی میں نہیں، اگر مان لیا جائے کہ رجب کی 27ویں رات کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، تو اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو عبادت کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے اور اس کے بعد والا دن جو آئے گا اس میں روزہ رکھا جائے؟ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو قیام کیا یا قیام کرنے کی تعلیم دیا، صحابہ کرام موجود تھے، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ ان کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، محدثین کا زمانہ آتا ہے، کیا انہوں نے رجب کی 27ویں رات کو عبادت کیا اور اس کے بعد والے جو ہے دن کو روزہ رکھا؟ اگر رکھا تو ہم بھی رکھیں گے. صرف ایک دلیل، کوئی بھائی ایک دلیل پیش کر دے کہ رجب کی 27ویں رات کو اللہ کے رسول نے عبادت کیے ہیں، قیام اللیل کیا ہے خاص طور پر، اور صحابہ کرام نے کیے ہیں اور اس کے اگلے دن روزہ رکھے ہیں، تو اللہ کی قسم سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے اور اسی منبر سے جو ہے بیان کریں گے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. لیکن کوئی ایک دلیل صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کر دے تو صحیح، اگر نہیں پیش کر سکتے ہیں تو پھر یقیناً نہیں پیش کر سکیں گے، تو پھر ان خرافات کو، ان بدعات کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اور خالص دین پر عمل کرنا چاہیے، خالص دین پر عمل کرنا چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، تو بدعات سے بدعت کے دن میں لوگوں نے آج کر لیا ہے، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے خود دوسروں کو بتانا ہے جو اس طرح کے خرافات کام کرتے ہیں، بتانا ہے کہ شریعت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور خالص دین پر عمل کریں گے تبھی جا کر کے ہمیں نجات مل سکتی ہے. یہ بات ہمیں خود سمجھنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو سمجھانا پڑے گا اور دوسروں کو بھی بتانا پڑے گا. اسی طرح سے اس مہینے میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کیے ہوئے ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کی خاص فضیلت ہے. حالانکہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
इस महीने में उम्रा करने की कोई खास फजीलत साबित नहीं है। कहीं पर आपने ये नहीं कहा कि रजब के महीने में तुम उम्रा करोगे तो दूसरे महीनों के बनस्बत तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा, नहीं। और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में उम्रा की, इस महीने में आपने उम्रा भी नहीं की, ये भी सुन लीजिए। लेकिन फिर भी लोग ये एतकाद रखते हैं इस महीने में उम्रा करेंगे तो दूसरे महीनों की बनस्बत ज्यादा सवाब मिलेंगे। ये एतकाद रखते हुए उम्रा करना ये भी बिदअत में से है, तुम जो है ये काम कर रहे हो। इसी तरह से इस महीने के बिदअत में से बिदअत रजब के गुंडे, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रजब के गुंडे करना। और कहते हैं कि एक शख्स ने हिंदुस्तान के एक आदमी ने दास्ताने अजीब के नाम से एक कहानी शायद किया, एक कहानी लिखा, एक किताब लिखी दास्तान अजीब के नाम से। और उसके अंदर उस हिंदुस्तानी शख्स ने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, उनके हवाले से ये लिख दिया कि उन्होंने कहा, इसने इमाम जाफर ने कहा कि जो आदमी 22 रजब को मेरे नाम के लिहाज के तौर पर उंडे करेगा तो, और उसके बाद वो अपनी हाजत को जो है अल्लाह के सामने रखेगा, अपनी जरूरियात को अल्लाह के सामने रखेगा तो उसकी हाजत पूरी की जाएगी और उसकी जरूरियात पूरी की जाएगी। लेकिन 22 रजब को मेरे नाम के जो है नजर के तौर पर कुंडे करेगा, तब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल क़यामत के दिन मेरा दामन होगा। और उसके बाद ये उनके ताल्लुक से, उनके हवाले से लिख दिया। अब अंदाजा लगाइए, ये रस्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 1400 साल बाद इजाद किया गया। 1400 साल बाद ये दीन का हिस्सा और शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकता है? जबकि दीन तो आज से 1450 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा नाज़िल कर दी, ऐ नबी हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन के अंदर अगर कोई शख्स घटाता है तब भी वह मुजरिम है, कोई शख्स बढ़ाता है तब भी वह मुजरिम है। आज से 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लामिया को मुकम्मल कर दिया है। उसके अंदर ना हम कोई चीज दाखिल कर सकते हैं और ना ही कोई चीज उससे बाहर निकाल सकते हैं। और फिर मेरे भाइयों, क्या इमाम जाफर सादिक जैसी अजीम शख्सियत है, क्या यह बात की वसीयत कर सकता है कि मेरे नाम के जो है लिहाज के तौर पर कुंडे करना? जबकि नजर नियाज एक इबादत है, नजर नियाज एक इबादत है और इबादत के तमाम मकसद इसलिए होना चाहिए खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ये काम कर दिया तो वो मुशरिक हो गया और अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहरा लिया। लिहाजा इमाम जाफर सादिक जैसी अजीम शख्सियत के बारे में ये तसव्वुर करना कि उन्होंने ऐसा करने की वसीयत किया हो, बिल्कुल 100% गलत है और ये चीज बिल्कुल उससे साबित नहीं है। उन्होंने ऐसा करने का जो है कहीं नहीं सकता है, लिहाजा ये झूठी कहानी है। और फिर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से क्या ताल्लुक है? अंदाजा लगाइए, क्या उससे मतलब है? ना 22 रजब की उनकी पैदाइश हुई है, ना ही उनकी वफात हुई है और ना ही कोई जो है मौजज़ा उनके सामने पेश आया है। उससे क्या ताल्लुक है? असल में दरअसल बात क्या है, इसके पीछे जो है ये राज जो बिखा है कि उस दिन 22 रजब को हज़रत अमीर मुअय्या रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ था, उनकी वफात हुई थी। और जो लोग अमीर मुअय्या रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहते हैं, लातान कहते हैं, अब कौन करते हैं आप तो समझ सकते हैं। उन लोगों ने इमाम जाफर सादिक की तरफ ये बात मंसूब कर दिया कि उन्होंने ऐसा इस दिन करने के लिए कहा है 22 रजब को उनके नाम पर उनके करें। हालांकि ये झूठी कहानी है, इसके
میت پر سیر و پیر نہیں ہے۔ ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اور جس کا ڈر اللہ رب العالمین کا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خالص دین پر عمل کرے اور ایسی جھوٹی کہانی اور ایسے من گھڑت موضوعات روایات پر عمل کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خالص دین پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے اللہ رب العالمین کو عمل کثیر بہت زیادہ عمل پسند نہیں ہے، عمل قلیل ہو، تھوڑا عمل ہو، لیکن طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، منہج سلف پر عمل کریں، تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ عمل تھوڑا کرے، طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائے، یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے اور پسندیدہ ہے۔ ورنہ آپ سال بھر عمل کرتے جائے، مہینوں میں مخصوص چیزیں کرتے جائے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں منہ پر مار دی جائے گی۔ بہت سارے دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مشرکانہ عقائد سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے اسلام پر، اور جب ہم سب کا خاتمہ فرمانا، الہ العالمین اسلام پر، توحید پر، ایمان کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ فرمانا۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو تو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو تو صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی یہاں پر پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہے ان کو تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پڑھتے ہیں